سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سایہ کے نیچے دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا، یہ شخص اتنا مقام کس طرح حاصل کر سکتا ہے کہ تیرے عرش کے سایہ کے نیچے ہے؟ یا اللہ، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ اس کو اتنا مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ تیرے عرش کا سایہ اس کو مل گیا ہے۔ اے مالک، یہ بندہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو رب کائنات نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کا نام بھی نہیں بتایا۔ رب کائنات نے فرمایا، پیارے موسیٰ، کلیم اللہ، عرض کی جی مولا، فرمایا کلیم سن لے، ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے، ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے، لیکن اس کا عمل بتائیں گے۔ یہ کون سا عمل کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے میرے رب کائنات نے اس کو عرش کا سایہ عطا کر دیا ہے۔ تو پیارے موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں مالک، وہ بتا دے کون سا عمل ہے۔ نمبر 1، پہلا عمل کون سا ہے؟ فرمایا اس نے کبھی اپنی زندگی کے اندر حسد نہیں کیا۔ اللہ اکبر، پہلا عمل دیکھیں، اللہ اکبر، پہلا عمل ہی ہے، زندگی اس نے گزار دی، اس نے زندگی کے اندر کبھی کسی مسلمان کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ دل کے اندر حسد نہیں رکھا۔ پہلا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے میں رب العالمین نے عرش کا سایہ اس کو عطا کر دیا۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے؟ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا جو شخص حسد نہ کرے، جو شخص حسد نہ کرے، رب کائنات عرش کا سایہ عطا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے، رب کائنات عرش کا سایہ عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا عمل فرمایا یہ بندہ چغل خوری نہیں کرتا۔ تو یہ اس کے برعکس کر لیں، حسد کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا، حسد کرنے والا شخص جہنم کی آگ میں ہوگا، والدین کا نافرمان جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اور پھر تیسرا کیا فرمایا؟ چغل خوری کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، زمانے کے اندر شیطانی کرنے والا، اور پھر اپنے آپ کو یوں محسوس کراتا ہے مجھ جیسا کوئی نیک نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی پاک اور انصاف شخص نہیں ہے، میں تو انصاف کرنے والا ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں، میں تو حق کی بات کرنے والا ہوں۔ حالانکہ وہی شخص شریر ہوتا ہے، زمانے کے اندر شرارتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور لوگ اس کے منہ پر تو اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جیسے وہ پیٹھ پھیرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بے وقوف، اس کی عقل لگی ہے۔ تو کسی صاحب نے کہا پھر تم اس کے منہ پر تعریف کیوں کرتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو تم تو حق کی بات کرتے ہو، تم اسے کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا اگر یہ نہ کہیں تو پھر یہ شر پھیلائے گا، اگر یہ نہ کہیں تو یہ پھر اور فساد کرے گا، تو منہ پر تعریف کر کے اسے خوش کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی خوشی کے اندر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، زمانے کے اندر اس سے بڑھ کر فتنہ فساد پھیلانے والا کوئی شخص نہیں ہوتا۔ اور سن لے، ایسا شخص جب لوگوں کے منہ میں آ جائے تو رب کائنات اس کو پھر ایسی ہلاکت والی موت دیتا ہے کہ زمانہ پھر اس کو دیکھتا ہے اور سبق حاصل کرتا ہے۔ سامعین محترم، حسد سے بچیں۔ اگر عرش کا سایہ چاہتے ہیں تو والدین کی فرما برداری کریں، عرش کا سایہ چاہتے ہیں تو کسی مسلمان سے حسد نہ کریں، عرش کا سایہ چاہتے ہیں تو پھر چغل خوری چھوڑنی پڑے گی۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ رب کائنات عطا فرمائے گا ہر مسلمان کو جو اس پر عمل کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ہم مسجد کے اندر تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ فدا کا بھی وہ امی، آقا اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس شخص کو دیکھیں جو جنتی ہو اور وہ زمین پہ چل رہا ہو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر ایک شخص آ جائے گا، وہ انصاری ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے گئے، ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں لوٹا گئے اور اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے گئے، اور وہ آتا گئے نماز پڑھتا گئے، نماز پڑھنے کے بعد پلٹ جاتا گئے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے لوگوں یہ آنے والا شخص، یہ انصاری، یہ جنتی ہے۔ اب دوسرا دن ہے، صحابہ کرام محفل میں بیٹھے گئے اور میرے مصطفیٰ فرماتے میرے صحابہ عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا کیوں نہیں؟ فرمایا تھوڑی دیر کے اندر ایک انصاری آ جائے گا، تم دیکھنا کہ وہ جنتی ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری، وہی شخص جو کل آیا تھا وہ آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد وہ پلٹ جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا یہ تو کل والا شخص ہے، فرمایا ہاں یہی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا روز ہے، میرے مصطفیٰ مسجد کے اندر موجود گئے، میرے آقا فرماتے گئے صحابہ کیا تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے مصطفیٰ جانتے گئے، اب ذرا دیکھیں میرے مصطفیٰ اتنا جانتے گئے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ وہ لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے گئے نبی کو کوئی خبر نہیں ہے، ارے بدبخت اپنی عقل کا علاج کر، میرے مصطفیٰ زمین پر بیٹھے گئے اور وہ بتا رہے گئے جنتی کون گئے جہنمی کون گئے۔ تیسرا روز آیا، وہی شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہی شخص ہے، 3 روز آنے والا، مسلسل آنے والا یہ شخص، نماز پڑھنے والا، یہی جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عاص بن عمر یہ شخص کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس انصاری کے پیچھے، اور کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب سے ناراض ہوں، جھگڑا ہوا ہمارا، وہ مجھ سے ناراض ہیں، تو میں 3 دن کے لیے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس انصاری نے کہا کیوں نہیں، بہتر ہے۔ آپ اس کے پاس رہنے کی وجہ کیا تھی، جانے کی وجہ بھی، یہ کون سا عمل کرتا گئے کہ جس کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ آپ فرماتے 3 دن 3 راتیں میں نے وہاں گزاری، میں نے کوئی عمل نہ دیکھا اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ جس کی وجہ سے میرے مصطفیٰ فرماتے یہ جنتی ہے۔ جب 3 راتیں گزر گئی تو میں جانے لگا، میں نے کہا بھائی میرا کوئی جھگڑا نہیں اپنے والد سے، لیکن میں آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ شخص جنتی ہے۔ تو وہ میں دیکھنے آیا تھا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے سرکار فرمائے تم جنتی ہو، وہ عمل دیکھنے آیا تھا۔ اس نے کہا میرا یہی عمل ہے، جب اٹھتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور میرے پاس تو کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عاص فرماتے جب میں چل پڑا تو پیچھے سے آواز تھی، کہا سن لو ایک بات سن کے جاؤ۔ کہا جی۔ فرمایا سنو، میں اپنے دل کے اندر کبھی کسی کے لیے حسد پیدا نہیں کرتا، میں کبھی کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں رکھتا۔ جب یہ جملہ کہا تو حضرت عبداللہ بن عاص فرماتے ہیں یہی وہ تو عمل ہے جس کی وجہ سے سرکار نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ تو معلوم ہوا جنت چاہتے ہو، جنتی بننا چاہتے ہیں تو پھر کسی مسلمان سے حسد نہ کریں۔ وہ بھائی یہ کوئی میرا فرمان تھوڑی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، رب فرماتا حسد نہ کرو۔ پھر اور ہم دن رات بیٹھے ہوتے ہیں، 3 بندے بیٹھ گئے، 4 بیٹھ گئے، 5 بیٹھ گئے ہیں جی، جمع غفیر بن گیا، کبھی اس کی بات کر رہے ہیں، کبھی اس کی بات کر رہے ہیں، کبھی اس کی بات کر رہے ہیں، کبھی ارے یار تم کیا چیز ہو یار، اور ہم کیا چیز ہیں یار، اس مالک کا ڈر نہیں ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں ہم سیدھی بات کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ وہ یار تم جو کچھ بھی ہو لیکن مالک سے ڈرو۔ مالک نے فرمایا حسد مت کرو، چغل خوری مت کرو، غیبت مت کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا نا کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا اس دور کو اب ہم بھول گئے، ہائے ہائے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، ہے جی ہمارا منہ کتنا سونا ہے جی ہم بڑے سونے ہیں، اللہ اکبر۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، ارے پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اپنا سینہ نہ دیکھا جس کے اندر پلیتی ہے، جس کے اندر حسد کھڑا ہے، جس کے اندر غیبت ہے، جس کے اندر تہمت ہے، کسی مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے،
یہ دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے، اس لیے کہا بس منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، ارے جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور پیارے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس شخص نے موت کو یاد کیا، جو موت کو یاد کرتا گئے، سن لے زندگی کے اندر وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے، ہمیں موت بھول چکی ہے۔ اس لیے فرمایا جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جو شخص اس بات کو جانتا ہے کہ موت برحق ہے، موت آنے والی ہے، تو کسی لمحے کے اندر موت آ سکتی ہے، سن لے موت کو یاد کرنے والا شخص زندگی کے اندر کبھی حسد نہیں کرے گا، کبھی چغل خوری نہیں کرے گا۔ جو موت سے غافل ہوتے گئے، جو موت کو بھلا چکے ہوتے گئے، وہی لوگ دن رات مسلمانوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور دن رات چغل خوری کرتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ فرماتا ہے ہم ان کی حسد کی آگ کو بڑھا دیتے گئے، وہ پھر اسی حسد کے اندر ہی مر جاتے گئے۔ اس حسد نے کیا کیا؟ حسد ایسی بری چیز ہے، فرمایا جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اور حسد بھی نیکیوں کو اسی طرح راکھ کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، نیکیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سے ہم سب کو حسد کی آگ سے، چغل خوری سے، تہمت سے، فضول گویائی سے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔